سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ناک خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے۔ صحابہ کرام تڑپ گئے، یہ کس زبان اقدس سے نکل رہا ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، جب بھی بولتا ہے کلام الہی ہوتا ہے، یہ کلام خدا ہے، کلام محمد، اسی سے سمجھ تو مقام محمد۔ ارے دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یار کون؟ فرمایا جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اس کے لیے میں نے ایک بڑی آسان سی مثال دے دوں۔ میرے پاس یہ سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں، یوں سمجھیں جب یہ اس گاؤں میں آئے یہاں جگہ بڑی سستی تھی، ان کے پاس پیسے بھی تھے، اور لوگوں نے کہا بابا جی لے لو اور پیسے کاٹنے پھر دے دینا، کوئی گل نہیں، لے لو چنگے رہو گے۔ انہوں کو چھوڑو جی اچھے ویرانے جی کون کوئی آئے گا، نہیں لی۔ آج وہی جگہ کروڑوں روپے کی ہو گئی۔ اب یہ پچھتا رہے ہیں حافظ صاحب میرے ہاتھ گولڈن چانس آیا، پیسے بھی تھے، لوگ منتیں بھی کرتے تھے اور کہتے تھے کاٹنے پھر دے دینا۔ میں نے حافظ صاحب چانس اویل نہیں کیا، اگر میں نے اویل کیا ہوتا تو آج میں بھی کروڑ پتی بنا ہوتا۔ اسے پتہ کیا چلا کہ بندے کی زندگی میں گولڈن چانس روز روز نہیں ہے، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یا گولڈن چانس روز روز، تھوڑا سا اونچی اور آواز بولو، بندے کی زندگی میں گولڈن چانس روز روز۔ ارے یہ سمجھ لو جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ گئے، اولاد کے لیے گولڈن چانس ہے، ان کی خدمت کرے سیدھا جنت میں چلا جائے۔ اگر میری بات سے آپ کو تسلی نہیں ہو رہی، میں آپ کو آؤ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور کلیم اللہ بھی ہیں۔ کوہ طور پر تشریف لے جاتے ڈائریکٹ، بغیر کسی فرشتے کے وسیلے سے، ڈائریکٹ رب تعالیٰ سے عام کلام ہوتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایک دن عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے یہ تو بتلا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ حضرت جی کون پوچھ رہا ہے؟ جو اللہ کا نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ فلاں بازار میں جو قصاب ہے نا وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا۔ بڑا رشک آیا، وہ بندہ تقوی پرہیزگاری کے کتنے اونچے مقام پر فائز ہوگا جس کو اللہ کے نبی اور رسول کا پڑوسی بنایا جا رہا ہے، جا کے دیکھنا چاہیے۔ صبح صبح جا کے اس کی دکان پہ بیٹھ گئے، سارا دن بیٹھے رہے، کوئی چنگا کام نہیں کیا۔ حیران ہو کہ یہ جنت میں میرا پڑوسی بنے گا۔ چھٹی کر کے گھر کی طرف جا رہا ہے، آپ ساتھ ہو لیے شاید راستے میں کوئی اچھا کام کرے، دیکھا راستے میں بھی کوئی چنگا کام نہیں کیا۔ پھر جب گھر میں داخل ہوا، آپ بھی گھر میں داخل ہو گئے، دیکھا کہ اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں، معذور ہیں۔ اس نے اپنے ماں باپ کے منہ ہاتھ دھلائے، ان کی خدمت کی اور کھانا پکایا۔ والدہ جو تھی وہ روٹی چبا بھی نہیں سکتی تھی، اس نے اپنے منہ میں لقمہ چبایا اور پھر وہی لقمہ جب ماں کے منہ میں ڈالا، جیسے وہ لقمہ حلق سے نیچے اترا، ماں کہتی ہے پترا جاتا رب تعالیٰ جنت موسیٰ علیہ السلام دا پڑوسی بنا دے۔ سمجھ گئے اس کے پلے ککھ بھی نہیں ہے، یہ ماں کی دعا ہے جو اللہ کے نبی کا پڑوسی بنا رہی ہے۔